الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلی 3 راتوں سے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی سیرت کو سن رہے تھے۔ آج باختصار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کی زندگی میں کیا کچھ ہوا باختصار سننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبوت کے 10 سال بعد پیدا ہوئے، 10 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے نبی کو جب نبوت دی گئی، اس نبوت دیے جانے سے تقریباً 10 سال پہلے اب علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، جو آپ کو بڑے محبوب تھے، جنہوں نے آپ کی کفار کی اذیتوں سے بہت سارے موقعوں پر حفاظت کی، دین کی تبلیغ کے لیے آپ کا ساتھ دیا، یہ وہ چچا کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک اور شرف یہ ملا کہ ابو طالب کو بہت ساری اولاد تھی اور ان کی کمائی تنگ تھی، پرورش کرنے میں، پالنے پوسنے میں مشقت کا سامنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، میں آپ مل کر کے ابو طالب کی، میرے چچا کی بعض مشقتوں کو کم کر دیتے ہیں، ہم ان کے بچوں کی کفالت کو لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس نے جعفر بن ابی طالب کی کفالت لے لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی کفالت لے لی۔ اس طرح آپ شروع ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، آپ کی تربیت، آپ کی نگرانی اور آپ کی پرورش میں رہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس بات کا اعلان وہ خود کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، جیسے ہی آپ اسلام لائے، اسلام لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر موقعوں پر آپ رہیں، اور آپ نے اس دین کی تبلیغ میں، اس دین کی دعوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بہت سارے موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دی۔ انہی میں سے ایک ذمہ داری حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مدینہ آ رہے تھے، ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی کئی ایک امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ غور کریں آپ، اہل مکہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا، جادوگر، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ ساتھ ہی کفار میں کئی ایک ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر کے امانتیں رکھا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی امانت داری ملاحظہ فرمائیں، آپ وطن چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایسے میں آپ کے پاس ان لوگوں کی امانتیں ہیں جو آپ کی جان کے دشمن ہیں، لیکن امانت داری کا اتنا لحاظ کہ اس موقع پر بھی آپ ان کی امانتوں کو ضائع کیے بغیر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ کفار کی امانتیں ہیں، تم انہیں واپس کرنا اور اس کے بعد تم بھی چلے آنا۔ کہ معاملہ اتنا صاف تھا، اتنا آسان تھا؟ ہرگز بات اتنی آسان نہیں تھی۔ اللہ کے نبی جس حالت میں ہجرت کر رہے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ مکہ کے قبائل کے لوگ آپس میں مل کر کے، تمام قبائل کا ایک ایک فرد مل کر کے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے گھر کے باہر جمع بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آگے بڑھنا، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آگے بڑھنا اور اپنے آپ کو پیش کرنا، اس وقت محض آپ 23 سال کے
علی رضی اللہ عنہ اس وقت کتنے سال کے ہیں؟ محض 23 سال کے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کر کے ہجرت کر جاتے ہیں۔ بہت سارا وقت گزر جاتا ہے، کفار سوچتے ہیں اب تک اللہ کے نبی باہر کیوں نہیں آئے؟ جا کر کے دیکھتے ہیں، بستر پر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، انہیں پتا چل گیا کہ یہ علی ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور انہیں چھوڑ دیا گیا۔ کس قدر ذمہ داری کی بات تھی اور کس قدر نازک موقع تھا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کے لیے اپنی جان پیش کرنے کا موقع، یہ فضیلت کسی کے حصے میں آئی تو یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر کے کعبۃ اللہ گئے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے اس روایت پر کلام بھی کیا، دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا جھک جاؤ، اور اللہ کے نبی ان کے کندھے پر پیر رکھ کر کے کعبۃ اللہ پر چڑھنے لگے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس وقت چھوٹے تھے، ان کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی، آپ ہلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرو، تم اوپر آؤ، میں جھکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نیچے ٹہرتے ہیں، اللہ کے نبی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے، پیر رکھ کر کے علی بن ابی طالب کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ وہاں پر تانبے کے، پیتل کے بت رکھے ہوتے ہیں، ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اور علی رضی اللہ عنہ ان بتوں کو گرا کر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے، اور مکہ والوں کے پاس ان بتوں کی بے بسی معلوم ہو کہ یہ خود اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتے۔ معزز حاضرین، ایسے کئی ایک موقع ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا انتخاب کیا، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ کئی ایک موقعوں پر اللہ کے نبی نے آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت بھی سنائی۔ وہ عظیم موقع جنگ خیبر کا موقع تھا۔ ایک قلعہ تھا حصن نعیم جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اس قلعے کو کئی دنوں تک محاصرہ کیا گیا، فتح ہو ہی نہیں رہا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے کہا لا بعثن رجلا لا یخزیہ اللہ ابدا، کل کے دن میں اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کا پرچم جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ رب العالمین ہرگز رسوا نہیں کرے گا، یعنی اللہ اسے کامیابی دے گا، ایسے آدمی کو میں اسلام کا پرچم تھماؤں گا، وہ فتح کرنے کے لیے جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یحب اللہ ورسولہ، وہ بندہ کون ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس بندے سے محبت کرنے والے۔ تمام صحابہ اپنے متعلق فرماتے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ کل کے دن اللہ کے نبی اس شخص کا نام جب لیں تو وہ میں ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے زندگی میں کبھی بھی اس بات کی تمنا نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی اعزاز ملے، لیکن خیبر کا موقع یہ ایسی رات تھی کہ میں بھی تمنا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعزاز مجھے دیں، لیکن صبح ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کی آنکھ میں بیماری ہے، تکلیف ہے، اللہ کے نبی اپنا لعاب ان کی آنکھ میں ڈالتے ہیں، ان کی آنکھ کو شفا ملتی ہے، وہ حصن نعیم قلعے کو فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجنے سے پہلے فرماتے ہیں جا تو رہے ہو، جنگ جیت جاؤ گے، اللہ کی طرف سے بتا بھی دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھو لڑائی سے پہلے توحید کی دعوت دینا۔ وہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر تمہاری دعوت سے ایک آدمی بھی توحید پر آ جاتا ہے یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اعزاز کی بات ہے، کئی دنوں سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا حکم پا کر اللہ کے نبی جس کو یہ جھنڈا تھماتے ہیں، جس کے ہاتھ پر وہ قلعہ خیبر فتح ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ معزز حاضرین، ایک اور موقع جنگ تبوک کا موقع، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر کے وہاں کے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ جنگ تبوک
بڑا ہی مشکل وقت تھا، تنگی کا وقت تھا، مسلمان لشکر کے پاس مال نہیں تھا، بے سر و سامانی تھی، لیکن جنگ پر نکلنا تھا۔ اس موقع پر ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے قربانیاں پیش کی تھی۔ اس موقع پر جنگ تبوک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے، آپ مدینہ ہی میں رہے تھے۔ جب فوج نکل رہی تھی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اصرار کر رہے تھے کہ میں بھی شریک ہو کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انت منی، تم مجھ سے ہو، تمہارا تعلق مجھ سے ہے، تم میرے خاندان سے ہو، لیکن فی الوقت تمہارا مقام میرے پاس یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو قوم کو ہارون کے بھروسے، ہارون کی ذمہ داری پر چھوڑ کر کے گئے، میں جنگ تبوک کے لیے نکل رہا ہوں، مدینہ کے لوگوں کو میں تمہاری ذمہ داری میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی اپنی زندگی میں اپنا نائب کسے بناتے ہیں؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بناتے ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، یہاں اللہ کے نبی نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میرے جس طرح موسیٰ کے نزدیک ہارون ہیں اس طرح میرے نزدیک تم ہو، گویا منحرفین خصوصاً روافض یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم بھی نبی ہو، یا میرے بعد تم خلیفہ بنو گے، یا تم میرے وصی ہو، جبکہ ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے وہیں پر بتلا دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جبکہ ہارون کیا تھے؟ نبی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بات سے رجوع کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم پا کر مدینہ ہی میں رک جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس کردار میں میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں جنگ کے محاذ پر جا کر کے دین کی خدمت کریں۔ میری آپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے جو ہم چاہتے ہیں، ہماری مرضی کا منصب یا ہماری مرضی کا کام ملے تو ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، ہماری مرضی کا منصب، ہماری مرضی کا کام نہ ملے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے جس مقام پر، جس کام پر رکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ راضی ہو کر وہاں رہ گئے، تو مجھے اور آپ کو بھی دین کی خدمت کا موقع جہاں ملے، جیسا ملے، گرچہ وہ کام ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، جب وہ ذمہ داری مل جاتی ہے تو اخلاص کا تقاضا ہے، دین سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ معزز حاضرین، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خطاب کر کے فرمایا تھا، تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تم سے بغض رکھنے والا، تم سے نفرت کرنے والا کون ہوگا؟ منافق ہوگا۔ الغرض آپ کے حصے میں کئی ایک فضیلتیں آئیں، کئی ایک منقبتیں آئیں۔ اللہ کے نبی نے آپ کو عشرہ مبشرہ کے موقع پر، بدر میں شریک ہونے کے موقع پر، بیعت رضوان میں شریک ہونے کے موقع پر، کئی ایک موقعوں پر آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ آپ ایک باغیرت صحابی تھے، آپ کے اندر دین کی غیرت کوٹ کوٹ کر کے اللہ نے بھری ہوئی تھی، آپ دین کے معاملے میں غیور ثابت ہوئے ہیں۔ وہ جو واقعہ مشہور ہے، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، عہد نامہ لکھا گیا، عہد نامے میں یہ بات طے تھی کہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ عہد نامہ ہے۔ کفار نے کیا کہا؟ اس کو مٹا دو، رسول اللہ لفظ کو مٹا دو، اس لیے کہ اگر ہم تمہیں اللہ کا رسول مانتے تو یہ جھگڑا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت علی کو، مٹا دو اس کو، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اس حقیقت کو اپنے ہاتھ سے مٹاؤں؟ ایسا ہو نہیں سکتا، انکار کرتے ہیں۔ یہ آپ کی غیرت تھی، یہ آپ کی غیرت تھی کہ جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں لکھوں گا، میں اس کو نہیں مٹاؤں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے بتاؤ وہ کہاں لکھا ہے؟ بتایا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بتانے پر اللہ کے نبی خود اس کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ آپ کی غیرت ہے۔ اسی طرح معزز حاضرین، آپ کے حصے میں زوجہ محترمہ بن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تھی۔ دونوں اللہ کے نبی کی پرورش میں پلے۔ حضرت علی بھی اللہ کے نبی کی پرورش میں تھے، اللہ کے نبی کے گھر میں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلی تھی۔ ہماری طرح نہیں تھا موقع۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، کس طرح کی بے پردگی ہوتی ہے، کیسا آپس میں بے تکلف ماحول ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، دونوں
ایک گھر میں پرورش پا رہے ہیں تو اس گھرانے کو اپنے گھروں میں ہونے والی بے ترتیبی پر قیاس مت کریں۔ ہمارے گھروں میں جو بے پردگی ہے اس پر اللہ کے نبی کے گھر کو قیاس نہ کریں۔ وہ گھرانہ اتنا پاکیزہ تھا کہ اللہ نے اس گھرانے سے متعلق آسمان سے پاک ہونے کی وحی نازل فرمائی ہے۔ الغرض آپ کا نکاح ہوتا ہے، نکاح سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اعطیہا شیء، تم نکاح کر رہے ہو فاطمہ کو کچھ دے دو، یعنی حضرت فاطمہ کو مہر دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر حضرت علی کہتے ہیں ما عندی شیء، میرے نزدیک میرے پاس کوئی چیز نہیں، میرے نزدیک میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں این درعک الحطمیہ، وہ جو حطمی درع ہے، جنگی لباس ہے، وہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی سے حضرت علی کہتے ہیں وہ تو میرے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت لا کر کے وہ حضرت فاطمہ کو دو، یہ تمہارا مہر ہوگا۔ واقعہ یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے۔ اس درع کو لے کر کے جاتے ہیں بازار میں بیچنے کے لیے، کس سے بیچتے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان سے بیچتے ہیں 400 درہم میں۔ حضرت عثمان بن عفان 400 درہم میں اس درع کو خرید لیتے ہیں، خریدنے کے بعد درہم دے دیتے ہیں، پھر کیا فرماتے ہیں یہ لو درع بھی تم رکھ لو، شادی کا تحفہ ہے میری طرف سے، شادی کا تحفہ ہے میری طرف سے۔ وہ درع لے کر کے، وہ پیسے لے کر کے حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی ان پیسوں سے ضرورت کی بعض چیزیں خریدتے ہیں جو دونوں الگ گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، وہاں ضرورت کے لیے چیزیں کام آئیں گی۔ لوگ اس روایت کو بھلا کر کے بات یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تو آپ نے جہیز دیا اور یہ چیزیں گنواتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تمام چیزیں جو اللہ کے نبی دیے تھے یہ حضرت علی نے درع بیچ کر کے جو قیمت لائی تھی اسی قیمت کو لے کر کے اللہ کے نبی نے ابو بکر سے کہا تھا یہ پیسے لو اور اس میں سے وہ ضروری چیزیں خرید کے لاؤ جو ان دونوں کے لیے کام آ سکے، ان دونوں کی ضرورت کی ہو۔ معزز حاضرین، اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ سارا کا سارا گھرانہ جنتی ہے، حضرت علی جنتی ہیں، بشارت مل گئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے متعلق اللہ کے نبی نے کہا ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک حسن و حسین، دونوں سے متعلق اللہ کے نبی نے کہا ہے ہما ریحانتان من الجنہ، یہ دونوں جنت کے 2 پھول ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے دونوں سردار ہیں۔ حضرت حسن و حسین کی بھی کئی ایک فضیلتیں ہیں، کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا۔ الغرض آپ کا گھرانہ بھی اس قدر فضیلت والا، اس قدر پاک تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب ایک نصرانی وفد مدینہ میں آیا، اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی تو وہ دلیل کو مان نہیں رہا تھا۔ نصرانی وفد اللہ کے نبی کی توحید کو مان نہیں رہا تھا۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نہیں مانتے ہو بات، تم اپنے آپ کو حق والا کہتے ہو، تم اپنی بیوی بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو بلا لو، میں بھی اپنے گھر والوں کو بلا لیتا ہوں، ہم مباہلہ کریں گے، جو سچا ہوگا وہ جیت جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے مباہلہ کرنے کے لیے اپنے گھر کے لوگوں کو کن کو بلایا؟ حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، آپ نے حسن و حسین کو بلایا، یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ معزز حاضرین، اس قدر فضیلت والے ہونے کے باوجود، اس قدر اعزاز والے ہونے کے باوجود آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عاجزی کو دیکھیں، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انصاف دیکھیں، آپ کا تواضع، آپ کا انکسار دیکھیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، صحیح واقعہ مورخین نے لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ چوری ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس زرہ کو ایک نصرانی شخص پہن کر کے حضرت علی اپنا جنگی لباس پہچان لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہ تو میری زرہ ہے، یہ جنگی لباس میرا ہے۔ محکمہ جاتا ہے ابو شریح قاضی کے پاس، قاضی ابو شریح بڑے مشہور ہیں، ان کے فیصلے بڑے معروف ہیں، یہ حضرت علی کے زمانے میں قاضی تھے، نصرانی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
शरीयत का उसूल है अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई, दावा करने वाला दलील पेश करेगा। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई चीज है, मैं कहूं कि वो मेरी है तो मैंने दावा किया, शरीयत कहती है कि जब मैंने दावा किया तो अपने सबूत में दलील पेश करो। वहां काजी हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु से कहते हैं दलील लाइए। हजरत अली कहते हैं मेरे पास दो गवाह हैं, एक मेरा गुलाम है और एक मेरा बेटा हसन है। काजी कहते हैं गुलाम की बात चलेगी, गुलाम की आपके हक में गवाही ली जाएगी, लेकिन बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं की जाएगी। ये आपका भी उसूल है। हजरत अली के पास अपने दावे को साबित करने के लिए सबूत नहीं होता है। काजी शुरै खलीफा की मौजूदगी, मुसलमान के खलीफा है, खलीफा की मौजूदगी में काजी शुरै उस नसरानी के हक में फैसला कर देते हैं और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु जर्रा बराबर चूं चरा किए बगैर वहां से उस फैसले को मान करके उठ करके जाने लगते हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं नसरानी मुसलमानों के खलीफा का यह किरदार देख करके उसी मौके पर इस्लाम कबूल कर लेता है और कहता है ये दिरा तुम्हारी है, हवाले करता है। लेकिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं तुम इस्लाम लाए हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। ये हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का किरदार है कि आप इस कदर फजीलत वाले, इस कदर मनकबत वाले, इस कदर आली शान फजीलत वाले घराने वाले होने के बावजूद आप आजिज थे। आप अपनी हैसियत का, अपने रुतबे का, अपनी फजीलत का रोब लोगों के सामने नहीं जमाते थे। एक मरतबा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से आपका झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी में तू मैं हो जाती है। एक मरतबा तू मैं हो गई। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु जा करके मस्जिद नबवी में लेट जाते हैं, मस्जिद नबवी में लेट जाते हैं और आपके जिस्म पर सिर्फ एक चादर होती है और उसकी वजह से आपकी पीठ पर मिट्टी लग जाती है। अल्लाह के नबी आते हैं, हजरत फातिमा से पूछते हैं अली कहाँ हैं? बताया जाता है वो मुझसे खफा होकर के चले गए। अल्लाह के नबी मस्जिद में जाते हैं, अली बिन अबी तालिब को देखते हैं, कहते हैं या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप, ऐ मिट्टी के बाप, अल्लाह ने हम तमाम को मिट्टी से पैदा किया है, उन्हें मिट्टी उनके जिस्म पर लगी होती है, जिसकी वजह से अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी अबू तुराब कहते हैं और उनकी पीठ से मिट्टी को झाड़ते हैं। आपका तवाज़ो देखिए, आप बीवी से अनबन हो गई, जाकर के एक तरफ लेट गए हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो मनकबत है, आपका जो किरदार है, ये उस वक्त का है जब आप खलीफा नहीं बने थे। जब आप खलीफा नहीं बने थे, ये उस वक्त का किरदार है। इनकी जिंदगी का एक और पहलू, इनकी जिंदगी का एक और पहलू, एक हसास पहलू, इस पहलू को लेकर के हक और बातिल में फर्क हुआ। हक वाले सही रास्ते पर रहे, बातिल पर रहने वाले फिरके बना करके अलग हो गए। जब अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बनते हैं, खलीफा बनने के बाद जो मरहले पेश आते हैं वो भी इनकी जिंदगी का एक दौर है। बिख्तिसार हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। कल हमने सुना था कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल होता है, लोग आपको शहीद कर देते हैं। शहीद करने वाले तमाम बागी अपने अपने असबाब के साथ, साथियों के साथ, अपने अपने वफादारों के साथ मदीना में आ गए हैं, आकर के मुहासरा करके कत्ल कर दिए। जैसे ही हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल होता है, लोग आकर के हजरत अली बिन अबी तालिब को इत्तला देते हैं। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु जाते हैं, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को देखते हैं, रोते हुए वापस आकर के अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। लोग आकर के आपके दरवाजे को खटखटाते हैं और आपको खलीफा बनने और आपको मुसलमानों का अमीर बनने की पेशकश करते हैं ताकि हालात को साजगार बनाया जा सके। इसलिए कि जब हजरत उस्मान खलीफा बने थे तो आपके मुकाबले में एक शख्स कौन थे? अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ही वहां पर मौजूद थे। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बनने से इनकार करते हैं, लेकिन मुसलमान बज़िद होते हैं। इनमें वो लोग भी होते हैं जो खारिजी होते हैं, जो साजिशी थे, जिन्होंने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को कत्ल किया था। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु हालात को साजगार बनाने के लिए जब लोग इसरार करते हैं तो कहते हैं मैं बंद कमरे में बैत नहीं करूंगा, बंद कमरे में मैं बैत नहीं करूंगा। अगर मेरी बैत होगी भरे आम लोगों के सामने मजमे में होगी। अली बिन अबी तालिब मजमे में आते हैं, तमाम के तमाम सहाबा मिल करके, ताबईन मिल करके
آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ معزز حاضرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں، حتیٰ کہ جو باغی گروہ تھا وہ گروہ بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتا تھا، اس نے بھی آ کر کے بیعت کر لی۔ معاملہ کیا ہوا؟ بڑے بڑے صحابہ جو حج پر گئے ہوئے تھے ان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اب مسلمانوں کے خلیفہ کون ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایسے موقع پر دو صحابی، ایک زبیر بن عوام اور ایک طلحہ بن عبید اللہ، یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں مکہ جانے کی اجازت دیں۔ انہیں مکہ جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ مکہ میں پہلے ہی حج کے لیے گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں پر موجود ہوتی ہیں، یہ بھی وہاں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوفہ کے گورنر یعلا بن امیہ، اسی طرح بصرہ کے گورنر عامر بن عدی، یہ تمام کے تمام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی جمع ہو جاتی ہے، اور یہ بات طے پاتی ہے مظلومی کی حالت میں دشمنوں نے، خارجیوں نے حضرت عثمان بن عفان کو قتل کر دیا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ اب خلیفہ ہیں۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم حضرت علی کے پاس جائیں، دشمنوں سے قصاص کا مطالبہ کریں، دشمنوں سے قصاص کا مطالبہ کریں۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا قتل کرنے والے 3 جگہ سے آئے ہوئے تھے، کوفہ سے، بصرہ سے اور مصر سے۔ کوفہ کے اور بصرہ کے گورنر وہاں پر موجود ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، فرماتے ہیں ہم سب بصرہ جائیں گے، اس لیے کہ یہ گروہ جس نے قتل کیا بصرہ آئے گا، وہاں جا کر کے ہم قاتلین کو قتل کریں گے۔ اس ارادے سے یہ صحابہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت یعلا بن امیہ، حضرت عامر بن عدی، یہ تمام اور بہت سارے صحابہ جماعت کی شکل میں بصرہ پہنچتے ہیں۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دشمن یہ خبر دیتا ہے کہ یہ لوگ ایک فوج تیار کر رہے ہیں اور آپ پر چڑھائی کرنے کا نعوذ باللہ آپ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے بصرہ پہنچتے ہیں۔ اب بصرہ میں کون ہیں؟ حضرت عائشہ ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ موجود ہیں، اور یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس اور کئی ایک صحابہ تابعین آ کر کے بصرہ پہنچتے ہیں۔ یہاں پر جنگ جمل کا واقعہ پیش آتا ہے۔ کیسے پیش آتا ہے؟ حضرت علی بصرہ آ کر کے مکاتبت کرتے ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے 2 صحابہ، ایک حضرت قعقاع کو، ایک حضرت مقداد بن اسود کو، دونوں کو کہتے ہیں جاؤ ام المؤمنین سے بات کرو اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے بات کرو، آخر مسئلہ کیا ہے۔ جاتے ہیں یہ دونوں صحابی حضرت علی کی طرف سے اور ان سے پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے، تم لوگ یہاں پر جماعت کی شکل میں کیوں موجود ہو؟ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر یہی بات کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قصاص لیا جائے۔ بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی تھی، ایک صحابی کو اس طرح قتل کر دیا جائے تو ان کے چاہنے والے کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ جذباتی تعلق بھی تھا، دینی تعلق بھی تھا، خلیفۃ المؤمنین بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں قصاص لینے کے لیے تیار ہوں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن حالات کو سازگار ہونے کے لیے دیں، حالات کو تھوڑا قابو میں آنے دیں، ایک ایک سے قصاص لیا جائے گا، بات طے ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر مان جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بات مان جاتے ہیں، دونوں میں مفاہمت ہو جاتی ہے، آپس میں کوئی دشمنی نہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ فوج میں وہ لوگ بھی تھے جو حضرت عثمان کو شہید کیے تھے، قتل کیے تھے، وہ گھبرا جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی، مفاہمت ہو گئی، اس کے بعد کا اگلا مرحلہ سازشیوں کو تلاش کیا جائے گا، انہیں قتل کیا جائے گا، یہ بات انہیں ہرگز گوارا نہیں ہوتی ہے۔ رات میں سب لوگ سو رہے ہیں، حضرت ابن عباس فوج میں حضرت علی کے ساتھ آئے ہیں، لیکن وہ رات کہاں بسر کرتے ہیں؟ حضرت فاطمہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام کے پاس جا کر کے رات بسر کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں دشمن ہوتے، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے، تو ایک شخص ان کی فوج میں آیا ہے، جا کر کے مقابل کی فوج میں سوتا ہے اور کوئی کسی پر نکیر نہیں کرتے، سلا لیتے۔ تو اس سے اس بات کا ثبوت ہے کہ آپس میں
یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی فضیلت کا اعتراف کرنے والے تھے۔ مؤرخین لکھتے ہیں ایک شخص تھا جس کا نام جبلہ تھا، جو حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں میں شامل تھا۔ رات میں یہ اور اس کے ساتھی مل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں اور بعض حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں بعض لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کے لوگوں سے علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے تم پر حملہ کیا، اور حضرت علی سے کہتے ہیں عائشہ کی فوج نے تم پر حملہ کیا۔ بات اس قدر بڑھتی ہے صبح سے لے کر شام تک لڑائی ہوتی ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق دوپہر تک لڑائی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ شہادت پاتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے پھوپھی زاد بھائی، آپ کی بھی اس جنگ میں شہادت ہو جاتی ہے، آپ بھی وفات پا جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت طلحہ جو مقابل فوج سے تھے، ان کی ناس کو لایا جاتا ہے۔ آپ ان کے جسم سے خون کو صاف کرتے ہوئے روتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو غارت کرے جس نے تجھے قتل کیا ہے۔ معزز حاضرین، دونوں میں صلح ہو گئی تھی، لڑنے کا کوئی مقام نہیں تھا، قصاص تاخیر سے لینے پر وہ لوگ بھی راضی ہو گئے تھے، لیکن دشمن کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ دشمن نے کیا کیا؟ رات میں لڑانے کے لیے حملہ کیا، اور اس طرح جنگ جمل وجود میں آئی۔ معزز حاضرین، یہاں پر ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ حضرت علی حضرت فاطمہ سے نفرت کرتے تھے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتے تھے، ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ یہ جو جنگ جمل پیش آئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ ایک مرتبہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو مخاطب کر کے فرمایا سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ أَمْرٌ، ان قریب تمہارے اور عائشہ کے درمیان ایک معاملہ ہوگا، ایک واقعہ پیش آئے گا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، حضرت عائشہ کے ساتھ؟ یعنی وہ ام المؤمنین ہیں، ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، کیا ہم اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا؟ تعجب سے پوچھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت میں دنیا کا بدبخت انسان رہوں گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں علی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے حضرت علی کہتے ہیں جب اس طرح کا موقع پیش آئے تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم عائشہ کو جہاں سے وہ آئی تھی وہاں پر پہنچا دینا۔ جب جنگ رکتی ہے، حالات تھوڑا سازگار ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں، انہیں اللہ کے نبی کی یہ روایت سناتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بات یاد آ جاتی ہے، وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بچے حسین اور حسن کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور بصرہ کی 40 عورتوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دشمن جب مقابل فوج پر غلبہ پا لیتا ہے، ان کی عورتوں کی عزت کو نیلام کرتا ہے، مال لوٹ لیتا ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج غالب ہے، لیکن جب مقابل سے صحابہ کی وفات ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے ہیں۔ مقابل فوج میں جو عورتیں تھیں انہیں حفاظت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایمان اور کفر کا مقابلہ نہیں تھا۔ یہاں پر شیعہ اس واقعے کو لے کر کے حضرت علی کے خلاف نعوذ باللہ حضرت عائشہ تھی، اس لیے انہیں کیا کیا کہتے ہیں، انہیں بدکار، زانیہ، فاحشہ کیا کیا کہتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں کافرہ کہتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت علی حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ حضرت علی سے محبت کرنے والے، احترام کرنے والے، ان کی فضیلتوں کا اعتراف کرنے والے تھے۔ یہ جو اہم واقعہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آتا ہے۔ معزز حاضرین، جب یہ معاملہ تھمتا ہے، حالات تھوڑا سازگار ہوتے ہیں، تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ جس طرح تمام لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مجھے خلیفہ تسلیم کر لیے ہیں، ٹھیک اسی طرح ملک شام میں وہاں کے گورنر کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ تم بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔
لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تیار نہیں ہوتے. کیوں تیار نہیں ہوتے؟ حضرت عثمان کا اور حضرت معاویہ کا خاندانی تعلق ہے. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، جس کسی کا رشتہ دار مظلومانہ طور پر شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کے رشتہ داروں کو یہ حق ہے کہ اس کے قصاص کا مطالبہ کریں کہ ہمارے رشتہ دار کو قتل کیا گیا، ہمیں انصاف چاہیے. یہ قرآن حق دیتا ہے لوگوں کو. اس حق کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے کہہ رہے تھے کہ آپ جب تک قاتلین عثمان کو قتل نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا یا مجھے حکومت چاہیے، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. بات صرف اتنی تھی کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، مجھے شریعت حق دیتی ہے کہ میں قصاص کا مطالبہ کروں، آپ ان سے قصاص لیجئے، انہیں قتل کیجئے. حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے کہ قصاص فوراً ہو، دشمنوں کو فوراً قتل کیا جائے. امیر معاویہ دور تھے، ملک شام میں تھے، مکہ کے حالات، مدینہ کے حالات انہیں معلوم نہیں تھے. حضرت علی مدینہ میں تھے، انہیں دشمنوں کی حالات کا علم تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ فوراً قصاص لے کر کے مزید ایک فتنہ کھڑا ہو جائے. پہلے ہم اپنی حکومت کو مضبوط کریں گے، حالات کو سازگار کریں گے، پھر جا کر کے ہم ان سے قصاص لیں گے. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت چاہتے تھے کہ قصاص فوراً ہو. حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ، کل ہم نے سنا تھا کہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے ان کی 4 انگلیاں شہید ہو گئی تھیں. حضرت نائلہ نے امیر معاویہ کو خط لکھا تھا اور جن کپڑوں میں حضرت عثمان وفات پائے تھے ان کا خون ان کپڑوں پر لگا تھا. ان کپڑوں کو اور اپنی انگلیوں کو بھیج کر کے امیر معاویہ سے کہا تھا دشمن سے قصاص لینا اب تمہاری ذمہ داری. ان تمام وجوہات کی بنا پر، جذباتی طور پر بھی، رشتہ داری کے طور پر بھی، دینی غیرت کے طور پر بھی، حضرت معاویہ چاہتے تھے کہ فوراً آپ قصاص لیں. تاخیر مجھے برداشت نہیں. یہ ان کا اجتہاد تھا. یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ بھی جنتی. وہ جو پہلا لشکر سمندر میں سوار ہو کر اللہ کے لیے جہاد کرے گا، وہ تمام کا تمام لشکر جنتی ہے. اس میں امیر معاویہ بھی تھے اور ان کا بیٹا یزید بھی تھا. اس میں امیر معاویہ بھی تھے اور ان کا بیٹا یزید بھی تھا. اور حضرت امیر معاویہ کاتبین وحی میں سے ہیں. ان سے یہاں پر اجتہادی غلطی ہوئی. انہیں امیر المؤمنین کی بات کو مان لینا چاہیے تھا کہ قصاص تاخیر سے لیں گے، لیکن انہوں نے اجتہاد کیا. یاد رکھیں اجتہاد پر بھی مجتہد کو ایک اجر ملتا ہے. انہیں اس پر ٹوکا یا پھر انہیں غلط یا پھر انہیں نافرمان یا پھر انہیں غیر ذمہ دار اس طرح نہیں کہا جائے گا. یہ ان کا اجتہاد تھا. صحابہ میں جب کوئی ایک اجتہاد کرے اور اس سے غلطی ہو تب بھی اسے ایک اجر ملتا ہے. الغرض دونوں میں بات طے نہیں ہوتی. وہ چاہتے ہیں کہ فوراً قصاص لیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے حالات سازگار ہوں گے پھر جا کر کے ہم قصاص لیں گے. نعوذ باللہ چل کر کے صفین کا معاملہ پیش آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی. کئی دن تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. اسی دوران دیکھیں آپ کیسے لوگ آپس میں جنگ کے موقع پر بھی، اپنے داخلی مسائل کے موقع پر بھی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. روم کا بادشاہ جس کی حکومت مسلمانوں نے چھین لی تھی، روم کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، وہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آ گئے ہیں. حضرت امیر معاویہ کی طرف خط لکھتا ہے کسی طرح کی مدد چاہیے تو میں تیار ہوں، میں حاضر ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطاب کر کے اس روم کے بادشاہ سے کہتے ہیں، مؤرخین لکھتے ہیں یا ابن الکلب، اے کتے کے بچے، یا پھر کہتے ہیں یا کلب، اے کتے، اگر تو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی کرے گا تو میں علی رضی اللہ عنہ کی فوج کا ایک ادنا سپاہی بن کر کے تیرے خلاف اللہ کے لیے لڑائی کروں گا. یہ ہمارے داخلی معاملات ہیں، تجھے اس میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک بات پر حضرت علی سے نہیں بن رہی ہے.
दोनों एक बात पर नहीं आ रहे हैं, दुश्मन इसका फायदा उठाना चाहता है। तो देखिए ये ईमान वाले थे, मोमिन थे, एक दूसरे से बग़्ज़ नहीं रखते थे। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन आदुव इल्ला अल मुत्तक़ीन। क़ियामत के दिन तमाम के तमाम एक दूसरे के दुश्मन होंगे, लेकिन मुत्तकी दोस्त रहेंगे। ये मुत्तकी थे, इनके दिलों में तकवा था, इसलिए दुश्मन को इन्होंने मौका नहीं दिया। कई एक मिसालें हैं, लड़ाई होती थी, शाम में क़ियाम करते थे, रुक जाते थे, सोया करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस लड़ाई में, इस मरहले में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ थे। रात में जब रुक जाते, जाहिर सी बात है दिन भर लड़ करके थक हार जाते, खाने की जरूरत पेश आती। अली रज़ियल्लाहु अन्हु दूर आए थे, आपके पास असबाब कम थे, लेकिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इलाके में थे, आपके पास असबाब बहुत ज्यादा थे, तो आपके यहां खाना अच्छा पका करता था। इस फौज के, किस फौज के? अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज के कई एक लोग हजरत मुआविया की फौज में जाकर के खाना खाते थे। हजरत मुआविया नहीं टोकते थे, उनमें हजरत अबू हुरैरा भी हैं। आप भी जाकर के लड़ किसकी तरफ से रहे हैं? हजरत अली की तरफ से। खाना खाने कहां जा रहे हैं? हजरत मुआविया की तरफ। कुछ लोग पूछते हैं आप तो अली की तरफ से आए हैं, लेकिन खाना यहां पर खाते हैं, तो कहते हैं मुझे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बात पर ज्यादा एतबार है, इसलिए मैं उनके साथ हूं, लेकिन खाना यहां पर अच्छा बनता है, जिसकी वजह से मैं यहां आकर के खाना खाता हूं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये ईमान वाले थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे का एहतराम किया करते थे, एक दूसरे के खिलाफ नफरत, एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश करना, ऐसा उनका रुझान नहीं था। ये ऐसी लड़ाइयां थी जो कब हुई? आज से 1400 साल पहले। आज यहां बैठ करके लोगों के दरमियान एक तरह की बात हो जाए, आपस में तू मैं हो जाए, बाहर जाकर के ये पूरे लोग, एक शख्स एक तरह की बात, यानी 100 लोग हैं तो 100 लोग 100 तरह की बातें करेंगे। मामला अभी हुआ है, 5 मिनट बाद जाकर के इत्तला देते हैं लोगों को, लेकिन बातें इतनी, सुनने वाला परेशान है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, जबकि वाकया अभी हुआ और अभी उसका खुलासा नहीं हो रहा है। 1400 साल पहले बात हुई है, आज तक झूठों ने कई एक इसमें झूठी बातें फैला दी हैं। आज ये शख्स आकर के बैठता है और इन लड़ाइयों का तज़किरा करके नौजुबिल्लाह अली को गलत कहता है, नौजुबिल्लाह हजरत मुआविया को गलत कहता है, तो उसकी बात कहां तक दुरुस्त है? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये सब ईमान वाले थे, ये सब ईमान वाले थे, अल्लाह इनसे राजी था। इन जंगों में शरीक होकर के अपनी तलवार को खून आलोद करने से अल्लाह ने महफूज रखा है, तो अब लाजिम है कि हम अपनी जबान को भी उनकी इज्जतों की गीबत करके आलूदा होने, गंदा होने से बचाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अलगर्ज सिफ़ीन का मौका पेश आता है, आगे चल करके वो जंग भी थम जाती है, वो जंग भी थम जाती है। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मुल्क शाम में होते हैं और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने जगह पर खलीफा होते हैं, लेकिन दुश्मन को अब भी यह बात मंजूर नहीं, दुश्मन अब भी नहीं चाहता कि हालात साजगार हो। 3 लोग तैयार होते, एक अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जिसने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया, एक अलबर्क तैमी, इसी तरह एक और शख्स तैयार होता है। ये तीनों कहते हैं कि मैं हजरत अब्दुर्रहमान हजरत अली को कत्ल करूंगा, ये अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम कहता है, और बाकी के 2 लोग कहते हैं मैं हजरत मुआविया को, और तीसरा कहता है मैं हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करूंगा। ये तीनों के तीनों खारिजी थे, ये तीनों के तीनों खारिजी थे। ये प्लान बनाते हैं कि हम जाकर के तीनों को कत्ल कर देंगे, नौजुबिल्लाह। ये हजरत मुआविया को, हजरत अली को और हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को काफिर कहते हैं, और ये जब काफिर हो गए हैं तो इनके कत्ल की साजिश करते हैं। फजर के मौका था, फजर का मौका था और रमजान का मौका था। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला करता है और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर देता है। एक और शख्स हजरत मुआविया पर हमला करता है, आपको कत्ल नहीं कर पाता, जख्मी कर देता है। एक और शख्स हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस पर हमला करता है, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त वो हजरत
عبداللہ بن عمرو بن عاص کو قتل نہیں کر پاتا اس لیے کہ آپ بیماری کی وجہ سے نماز کو نہیں جاتے، آپ اپنی جگہ کسی اور کو بھیجتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سمجھ کر کے اس صحابی رسول کو دشمن قتل کر دیتا ہے۔ اس طرح رمضان میں بعض روایتوں کے مطابق 17 رمضان، بعض روایتوں کے مطابق 21 رمضان کو عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ایک ایسے خنجر سے قتل کیا جس خنجر کو اس نے کئی دنوں سے زہر میں ملا کر کے رکھا تھا کہ جب میں حضرت علی پر حملہ کروں تو دشمن یہ زہر ان کے جسم میں پھیل جائے اور وہ وفات پا جائیں۔ اس طرح خلیفہ، چوتھے خلیفہ 40 ہجری میں رمضان کے موقع پر ایک دشمن کی سازش کا شکار ہو کر کے قتل ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، میں نے جنگ جمل اور جنگ صفین کا جو واقعہ بیان کیا ہے، حالات بس اتنے سے ہیں۔ آج اس کو لوگوں نے رنگ دے دیا اور ان کے صحابہ کے درمیان بحیثیت انسان جو کچھ ہوا اس کو بنیاد بنا کر ایک کو غلط، ایک کو صحیح، ایک کو ایمان والا، ایک کو کافر، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ ہمیں جب بھی اس طرح کا موقع آئے یا اس طرح کے حالات ہوں اپنی زبان کو روک لینا ہے، خاموش رہنا ہے، اس لیے کہ تمام کے تمام صحابہ کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وہ صحابہ جو حضرت علی کی فوج میں تھے، وہ صحابہ جو حضرت عائشہ کی فوج میں تھے، وہ صحابہ جو حضرت معاویہ کی فوج میں تھے، ان تمام سے متعلق اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئی۔ اللہ کا علم کامل تھا، اللہ جانتا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے، اس طرح کے حالات پیش آنے والے ہیں، لیکن اللہ نے یہ تمام جاننے کے باوجود قرآن میں اللہ کے نبی کے دور میں ہی یہ بات سنا دی تھی، میرے تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ جب اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت سنا دی، آج ان جنتی لوگوں پر کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ آ کر کے بیٹھ کر کے ان جنگوں کی بنیاد پر کسی ایک کو حق پر، کسی ایک کو باطل پر، کسی ایک کو جنتی، کسی ایک کو جہنمی، یا کسی ایک کو مسلمان یا کسی ایک کو کافر کہیں۔ اس طرح کی اجازت کسی کو نہیں۔ اس طرح کے موقع پر ہمارے لیے بس یہی ہے کہ ہم صحابہ کی مغفرت کی دعا کریں، درجات کی بلندی کی دعا کریں، اور اس طرح کے موقعوں پر اپنی زبان کو خاموش رکھیں اور تمام صحابہ کی جو فضیلت ہے اس کا اقرار کریں۔ یہ کچھ باتیں تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ایک اور صحابی سے متعلق میں اور آپ سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حق جاننے اور حق کو حق کی طرح قبول کرنے اور اس پر سچے دل سے، صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔